قدرت کے خزانوں سے مالا مال پاکستان میں صوبہ بلوچستان معدنی ذخائر اور معدنی وسائل سے بھرپور خطہ ہے اور ایک قدرتی بندرگاہ کا حامل بھی ہے۔ گوادر کا ساحل پاکستان کی وہ قدرتی بندرگاہ ہے جس کی گہرائی کراچی کی بندرگاہ سے زیادہ ہے، چنانچہ گوادر پر بڑے بحری جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پاکستان کے زمینی رقبے کا 43%، جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5% پر مشتمل ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے، روڈ پہ جاتے تھے، سائڈ پہ کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا، تو اس میں ہمارا ایک ڈیمپر اغوا کر لیا تھا انہوں نے۔ ڈیمپر اغوا کر کے تو اس میں پھر ایک بچہ تھا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن 3 لوگ جس وقت ان کو صحیح تھا۔ فوج پاکستان کی انتھک محنت اور آپریشن ضرب عزم کی کامیابی نے جہاں قومی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا، وہیں بلوچستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پہلے تو بندہ اپنا گھر سے نہیں نکل سکتا تھا باہر، جب یہ کام شروع ہو گیا، فوج آیا، پھر تھوڑا سکون ہو گیا۔ پہاڑ والوں نے نہیں چھوڑتا تھا، فوج کا ساتھ ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرے گا کیا کرے گا۔ ارے بابا ہم ادھر بیٹھے ہوئے، ہمارا ملک ہم کدھر جائیں؟ فوج مدد نہیں کرے گا پھر کون کرے گا سر؟ ابھی جو یہ روڈ بن چکا ہے اس کے پیچھے کمپنی آئی ہوئے ہیں، ہمارے یہ مچھلی جو ہے آگے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے تو راستہ صحیح نہیں تھا، اگر 1 گھنٹے کا راستہ تھا، ابھی تو 15 منٹ کا راستہ ہوئے گا۔ روڈ ابھی کلیئر ہے۔ اسی بہتر سیکیورٹی کے پیش نظر چائنا نے پاکستان سے اپنی دوستی کو مزید پختہ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی راہداری یعنی پاک چین اکنامک کوریڈور پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت گوادر کی بندرگاہ سے لے کر پاک چین سرحدوں تک سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سی پیک منصوبے کے تحت بین الاقوامی معیار کی سڑکوں کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ سی پیک کی شاہراہوں کی تعمیر کا کام فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کو سونپا گیا ہے۔ جس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے وہاں پہلے ایف سی اور پاک فوج کے جوان جا کر علاقے کا معائنہ اور ریکی کرتے ہیں، جس کی کلیئرنس کے بعد ہی وہاں کام شروع کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کا تو ایشو ہم نے کل کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے ریکی کی ہے، کیونکہ یہاں پہ سول لیبر بھی ہماری کام کرتی ہے، تو ہم ان کو کسی رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ اپنے کام کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے FWO نئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعمیراتی کام معیاری اور تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔
खड़ी और पथरीली जमीन को बराबर करने के लिए ताकतवर और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीपेक की तामीर का सिलसिला शाहराहों के उस अजीम तर सिलसिले से पाकिस्तान को मिलाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की रसाई अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, वस्ती एशिया रियासतों और मशरिक़ वस्ता की अरब रियासतों तक मुमकिन होगी। तामीराती काम के साथ साथ पाक फौज और FWO ने अवामी फलाही मंसूबों की भी बुनियाद रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में भी काफी अवेयरनेस आ रही है और ये जब रोड थ्रू होगा तो उससे इन लोगों का और भी हॉरिजन खुल जाएगा। पहले तो कच्चा था, पहले तो पैसा बहुत था ठेर का काम पे, अभी तो पक्का हो गया, लॉक हो गया, अभी पत्थर नहीं लगेगा। जो ग्वादर का जो पोर्ट है ये स्टार्ट होगा, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा होगा। बांगड़ा है वो पहले यहाँ बिकता ही नहीं था, हम उसको फेंकते थे। अभी जो ये रोड की वजह से वो बिक रहा है, उसको आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बलोचिस्तान के अवाम तक सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात का हुसूल मुमकिन हुआ है। साथ ही बेहतर रोजगार के मौके भी मैसर आए हैं। तो मेडिकल अफसर है और 2 डिस्पेंसर हैं और 2 नर्सिंग के लिए फायदा तो है कि उनमें जो है ना मुख्तलिफ डॉक्टर आते हैं, डेंटल डॉक्टर आते हैं, बहुत डॉक्टर आते हैं। पाक फौज की इन काविशों से बलोचिस्तान के अवाम को न सिर्फ माशी इस्तेहकाम मिला है बल्कि इनका मियार जिंदगी भी बुलंद हुआ है। यही वजह है कि बलोच अवाम के दिलों में पाक फौज की कदर मंजिलात और बढ़ गई हैं। सीपेक और FWO का काम जोर शोर से जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तकमील इंशाअल्लाह दिसंबर 2016 तक मुतवक्के है। सीपेक की तामीर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तरक्की में एक कलीदी हैसियत रखती है और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की सीपेक की कामयाबी में मुज़मिर है। पाकिस्तानी भाषण नहीं पढ़ता मैं पाकिस्तानी ज़यो पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। एक पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।